تو ہمارے اندر یہ جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو بھی خطاب کر رہا ہوں. آپ یہ نہ سمجھے ان مولانا صاحب پتہ نہیں کیسی وہ قوت ارادی ہوگی اور یہ تو بس میں اس لیے کر رہا ہوں. اللہ مجھے بھی توفیق دے بھائی، اچھی باتیں آپس میں کیا کرنی چاہیے، اللہ میری بھی قوت ارادی مضبوط کرے. لیکن ہم من حیث القوم اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. بریکیں فیل ہیں. جو غیر مسلم جن قوموں نے ترقی کی ہے نا، ان کی بریکیں فیل نہیں ہیں، وہ کنٹرول کرتے ہیں اپنے اوپر. کنٹری کلب کا نام سنا ہوگا، ہم وہاں گئے تو ایک ورکشاپ تھی. تو ورکشاپ جو کروا رہے تھے انہوں نے ہمیں صبح اٹھا دیا 4 بجے، سب کو اٹھاتے تھے 4 بجے. 4 بجے سے کلاسیں شروع ہوگی. وہ ایک تباہی پاکستانی قوم پہ ایک تباہی بن گیا نا 4 بجے. تو ہم حیران ہوئے کہ ہمارے ساتھ چائنیز بھی تھے، یعنی جو قریب میں ایک ہوٹل تھا اس میں چائنیز تھے. وہ صبح غیر مسلم ہو کے وہ صبح اٹھ کے جاگنگ کر رہے ہوتے تھے، صبح ناشتہ کر کے اپنے کاموں کا آغاز شروع کر چکے ہوتے. وہ غیر مسلم ہے مگر وہ صبح اٹھ کے ان کی تمام ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی ہیں. اور ہمارے مذہب کا حصہ ہے صبح جلدی اٹھنا. یہ تو صبح 9 بجے اگر آفس نہ ہوتا نا تو فجر کی نماز ظہر بجے ہو رہی ہوتی. اور الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ یہ ظہر کی اذان میں کر دیا جاتا حکومت کی طرف سے کہ اس وقت سوتے ہوئے لوگوں کو اٹھانے کی ضرورت ہے. فجر میں تو سارے خود بخود اٹھے ہوئے اس لیے ہوتے ہیں کہ سوئی نہیں ہوتے. اور یہی کلچر اب آہستہ آہستہ پنجاب کی طرف بھی سرایت کر رہا ہے. تو میرے بھائی ہر گناہ پہ جن لڑکوں کو فحش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، ان سے بھی کیا ہے، کنٹرول نہیں ہو رہا. دل چاہتا ہے، دل للچاتا ہے دیکھنے کا، بد نظری کا دل چاہتا ہے. تو ہر برائی کے پیچھے جو فساد کی جڑ ہے وہ کیا ہے، دل. یہ کنٹرول میں نہیں. یہ جدھر منہ اٹھائے جو ہے نا جا کے سستی. لوگ شکایت کرتے ہیں بچہ سست، اٹھتا نہیں ہے، اٹھتا ہی نہیں ہے، کوئی کام ہی نہیں کرتا. تو کیوں نہیں کرتا بھائی؟ اس کا دل ہی نہیں چاہتا کام کرنے کا. وہ کہتا ہے جب مجھے بیٹھے بیٹھے پیڑے مل رہے ہیں، جب گھر میں کچھ کیے بغیر بھی ماشاءاللہ پیڑے مل رہے ہیں، ابا کی طرف سے ساری سہولتیں میسر ہیں، تو ہلنے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے بھائی ہلنے کی؟ پھر تو سب سے بڑا مسئلہ ہر کام میں ہمت چاہیے. اور دیکھیں میں آپ کو ایک بڑی اچھی مثال سے بات سمجھاتا ہوں. خاص طور پر کم ہمت لوگوں کے لیے ایک بہترین پیکج. بھائی کم ہمتی بیماری ہے یا نہیں ہے؟ ہم سب کا جو اجتماعی ایک بیماری ہے وہ کیا ہے؟ کم ہمتی. مجھ سمیت سب اس میں مبتلا ہیں. بہت کچھ کرنے کا سوچتے ہیں مگر کم ہمتی کی وجہ سے کر نہیں سکتے. اس میں پہلی چیز تو خوراک ہے، وہی نہیں کنٹرول ہو رہی. تو کم ہمتی سے بچنے کے لیے جو ہے نا ایک چیز سوچا کریں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں لچک رکھی ہے، فلیکسیبلٹی جسے کہا جاتا ہے، کہ وہ جس کام کو بہت مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے اگر اس کی طرف چلنا شروع ہو جائے تو وہ مشکل کام آہستہ آہستہ اتنا مشکل نہیں رہتا جتنا مشکل نظر آ رہا ہوتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو جو میں دیتا رہتا ہوں اکثر. دیکھو یہ جو باڈی بلڈر ہوتے ہیں، آپ جاؤ کبھی جم دیکھو کہ وہ اٹھا رہا ہے 50 کلو، دیکھا ہوگا نا آپ نے. جب آپ آتے ہو 2 کلو کے لگائے آپ نے اور آپ سے اٹھ ہی نہیں رہے تو آپ حیران ہوتے یار یہ کمبخت 50 کلو کیسے اٹھا لیتا ہے. یہ حیرانگی ہوتی ہے نا، یہ 80 کلو کیسے اٹھا لیتے ہیں. تو آپ اس سے جا کے پوچھیں کہ یار یہ تم 80 کلو ویٹ کیسے اٹھاتے ہو، مجھ سے تو یہ 4 5 کلو نہیں اٹھ رہا. تو وہ کہے گا پہلی مرتبہ جب میں یہاں آیا تھا تو میں بھی دوسروں پر حیران ہوتا تھا کہ مجھ سے تو یہ 4 5 کلو کی پلیٹیں نہیں اٹھ رہی، یہ 100 کلو کیسے اٹھا رہے ہیں. تو آپ پھر اس سے پوچھیں گے اچھا پھر تم اتنے وزن اٹھانے تک کیسے پہنچے؟ تو وہ جواب میں یہ کہے گا کہ میں نے کہا کہ مجھ سے 5 کلو نہیں اٹھتا تو میں کوئی بات نہیں ڈائریکٹ 50 کے کا ویٹ ایک دم اٹھاتا ہوں، ایک دن تو اٹھ ہی جائے گا. ایسا کہے گا وہ؟ بولے نا کہ میں نے کہا نہیں میں ٹرائی کرتا ہوں، روزانہ کرتا تھا اب میں اٹھا رہا ہوں. نہ وہ کہے گا جتنا اٹھتا ہے اتنا اٹھا لو. اس کا جو انسٹرکٹر ہوگا، جو بھی اس کا استاذ ہوگا، وہ کہے گا پہلے جتنی زیادہ سے زیادہ پلیٹیں اٹھا سکتے ہو جو اٹھ رہی ہیں وہ اٹھاؤ. بھائی ایسا ہی ہوتا ہے نا. بھائی جو نہیں اٹھ سکتا چھوڑو، جتنا وزن اٹھ سکتا ہے وہ اٹھا لو. کتنا اٹھ سکتا ہے بھائی؟ وہ 5 کلو اٹھ سکتا، چلو 5 کلو اٹھا لو. 5 کلو کے کتنے جو ہے وہ سیٹ لگا سکتے ہو بھائی؟ 10 کے. بھائی 2 لگا سکتا ہوں، چلو 2 لگا لو بس. جو اچھا ٹیچر ہے وہ یہی کرے گا نا. تو مجھے بہت غصہ آتا ہے رفیع بھائی، یہ کچھ جذبات نہیں ہے لوگوں کے. اتنی زبردست بات کر رہا ہوں کہ
एक होता है ना इंसान के चेहरे खिले हुए और भाई माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अजीब सा एक जैसे कोई टीवी में प्रोग्राम आ रहा होता है, लोग देख रहे होते हैं उसको। भाई आप यही करेंगे कि यार 5 किलो इधर लगा लो, नहीं तो वो मैं मिसाल देता हूं, ये तिनका लो। वो हमारे यहाँ जो था ना बेचारा बहुत दुबला पतला सा, वो कह रहा था मैं उसको ही कह रहा था यार वेट उठाया करो, तुम तो बिल्कुल ही बारीक होते जा रहे हो, है भाई कुछ दिनों के बाद तुम्हें रॉड के तौर पे लगाना पड़ेगा उठाने के लिए, ये हालत हो रहा है तुम्हारी। तो वो कह रहा था मुझसे वजन नहीं उठता। मैंने कहा एक तिनका लो, तिनका वेस्टकोट के बटन लगाओ, बल्कि पहले कमीज का बटन लगाओ, ये वाला एक बटन यहां एक बटन यहां, फिर उठाओ, ये उड़ जाएगा। उसने कहा, मैंने कहा चलो यहां से बिस्मिल्लाह करो। कह रहे ये तो बहुत हल्का है। मैंने कहा चलो फिर वास्केट का बटन लगा लो, वेस्टकोट का, वो थोड़े भारी होते हैं। उसने कहा वो भी उड़ जाएंगे। मैंने कहा 10 लगा लो बटन, 10 इधर और 10। वो पॉइंट जब मुश्किल हो रही हो ना, वहां आके छोड़ दो, उससे एक एक वजन कम करो, जो जितना उठ रहा है उतना उठाओ, हाथ पे हाथ रख के मत बैठो। मैंने कहा यार आधा किलो से शुरू करो, एक पाव से शुरू करो, एक छिटांक से शुरू करो, कुछ तो वजन, अपना तो वजन उठाया हुआ है ना तुमने। ऐसा क्या सुस्ती के कुछ भी नहीं है, ये अपना ये धड़ के ऊपर अपना सर रख के कैसे घूम रहे हो भाई, ये भी तो वजन ही है ना जो आपने उठाया हुआ है। तो कहने लगे हाँ ये तो हो सकता है। तो ये आपने क्या करना है, ये एक बॉडी बिल्डर को मशवरा दिया जाता है कि भाई जितना वजन उठ रहा है उतना उठा लो। उससे क्या होगा, आसानी के साथ, इतना नहीं कि मायूस हो जाओ यार ये तो बहुत मुश्किल हो गया, नहीं तो फिर छोड़ छाड़ के भाग जाएगा। भाई आसानी के साथ आहिस्ता आहिस्ता आप में वजन उठाने की सलाहियत बढ़ेगी। 4 किलो से 5 किलो पे आएंगे, 5 किलो से 6 किलो पे आएंगे, 6 से 7 पे आएंगे, और एक तो सलाहियत बढ़ेगी। और जब आप शीशे के सामने अपने डोले वोले चेक करेंगे तो जज्बा भी बढ़ेगा, यानी जिस्म की सलाहियत अलग बढ़ रही है, और जो स्पिरिट जो आप में जज्बा पैदा करती, वो स्पिरिट भी आपको मजीद मेहनत पर मजबूर की। यार मैं पहले कैसा टेढ़ा मेढ़ा होता था, अब मैं आईने के सामने खड़ा होता हूं तो लगता है कोई इंसान का बच्चा खड़ा हुआ है भाई, ये और जज्बा बढ़ता है ना उसका। एक वक्त आएगा जनाब मुकाबले में जा रहा है, फिर जो लोगों की तरफ से शाबाशें मिलेंगी, इनाम मिलेगा, उसका दिल चाहेगा यार पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैंपियन मैं ही बनूं। ये चीजें इंसान को उभारती हैं। बिल्कुल यही हालत इंसान की ख्वाहिशात पे कंट्रोल करना और गुनाहों से बचने वाली जिंदगी का भी बिल्कुल यही प्रोसेस है कि जो बुराई आपसे नहीं छूट रही, जितनी छूट रही है उतनी तो छोड़ो मेरे भाई, कुछ तो आगे बढ़ो, कुछ तो एक कदम तो आगे बढ़ाओ। आपसे 5 नमाजें नहीं पढ़ी जा रही, एक की तो पाबंदी शुरू करो। बोलो भाई फजर में नहीं उठा जाता, ज़ोहर में तो आ जाओ। कुछ दिन जब ज़ोहर में आओगे इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ, तो एक तबीयत में सुकून महसूस होगा। लोग भी कहेंगे कुछ चेहरे पे माशाअल्लाह वो जो फिटकार हुआ करती थी, अभी नूर तो नहीं आया मगर फिटकार में कुछ कमी अल्हम्दुलिल्लाह माजरत के साथ महसूस हो रही है। नूर नहीं आया अभी, लेकिन वो फिटकार में कुछ क्या हो गई है, कमी। और कुछ बातें भी आपकी अच्छी हो गई हैं, कुछ सुलझे से लग रहे हो, तो ये चीजें मोटिवेट करेंगी आपको कि यार असर भी पढ़ लिया करो। और खुद कुरान कहता है दुनिया में तो मोटिवेट करने वाले लोग होते हैं। कुरान कहता है कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जो लोग गुनाहों से बचते हैं फरिश्ते उनके दिल पे नाजिल होकर उनको मोटिवेट करते हैं, कुदरत की तरफ से उनको मोटिवेट किया जाता है। तो अल्लाह ताला ने आपके लिए दीन पर आने के लिए मोटिवेशनल स्पीकरों पे नहीं छोड़ा हुआ आपको, बल्कि खुद अल्लाह की तरफ से भी क्या किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है आपको, और जज्बा बढ़ाते हैं अल्लाह ताला। इसी को हदीस में दूसरे अंदाज में बयान किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तक़र्रब इलैया शिब्रन तक़र्रबतु इलैहि ज़िराआ। अल्लाह कहते हैं जो मेरी तरफ एक बालिश आता है मैं उसकी तरफ एक हाथ चल के जाता हूं, जो मेरी तरफ चल के आता है मैं उसकी तरफ दौड़ के। ये क्या है कि जितना वो कर रहा है तो मैं उसको और ज्यादा मोटिवेट करके उसके जज्बे को बढ़ाता हूं। उसको कुछ मेहनत करनी पड़ती है, जितनी वो सोच रहा होता है उतनी नहीं करनी पड़ती मेहनत, लेकिन पहल करनी पड़ेगी आपको। बटन लगा के तो कम से कम तिनका तो उठाना पड़ेगा ना, ये भी अगर तैयार नहीं हो तो भाई फिर नहीं हो सकता। अनुलज़िमुकुमूहा व अंतुम लहा कारिहून। अल्लाह कहते हैं ये हिदायत हम तुम पर थोप दें, तुम्हें कान से पकड़ के सीधे रास्ते पे चला दें, ऐसा नहीं होता। कुछ करना पड़ेगा, हिलना पड़ेगा। एक नौजवान को आदत पड़ गई फौज फिल्में देखने की। वो कह रहा है मुझसे नहीं छूटती, मैं बहुत तौबा करता हूं, टूटती है तौबा करता हूं। मैंने कहा देखो अपने आप को अपने नफ्स के हवाले ना कर दो। हवाले करने का मतलब अब ये आप यानी ये फर्ज करके बैठ गए कि अब मेरा नफ्स मुझसे जो करवाएगा वो मैं करूंगा, क्योंकि अब तजर्बा करके देख लिया, तौबा भी करके देख ली। एक ने तो कहा मैं हज करके आया फिर भी नहीं छूट रही,
پھر مجھ سے توبہ ٹوٹ گئی. تو میں نے کہا اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے کر کے مت بیٹھو کہ اب مایوس ہو گئے کہ یار اب نہیں چھوٹ رہی تو اب زندگی اسی میں گزارے. میں نے کہا نا نا نا, پھڈے بازی نفس کے ساتھ کرنی ہے. اور میں نے کہا چونکہ اس کی لت پڑ گئی ہے, یہ لت تو آپ نے خود ڈالی ہے نا, اب اس کی سزا ہے. سزا یہ کہ اب یہ لت اتنے آرام سے نہیں چھوٹے گی. ایک دفعہ کسی سے گناہ ہو گیا فوراً گڑگڑا کے توبہ کر کے چھوڑ دیتا. آپ نے خود بار بار توبہ توڑی ہے, بار بار توبہ توڑی ہے, تو اب اللہ کہتا ہے کہ اب تمہیں چھوڑنے میں بھی کچھ مشکل پیش آئے گی, لیکن ہمت کرو, اللہ چھڑوا دے گا انشاءاللہ. وہ ہمت کیسے کرو؟ میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ اپنے یہ تسلیم نہیں کرنا اپنے آپ کو. جیسے رنگ میں کسی پہلوان سے آپ کا مقابلہ ہو, آپ کو پتا ہے پٹوں گا میں, تو ایک پٹنے کا طریقہ, ایک ہارنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ پٹ پٹا کے مقابلہ کیا اور اس کے بعد ہار گئے تو جیتنے والے کو لوگ مبارکباد دیتے ہیں, ہارنے والے کو بھی کہتے ہیں بہرحال مقابلہ تم نے بھی ڈٹ کے کیا. کیا خیال ہے؟ اور ایک ہارنے والا وہ ہوتا ہے رنگ میں اترا اور کہتا ہے بھائی اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دے یار, میں لیٹ رہا ہوں, بس بتا کہاں لیٹنا ہے, کتنی دیر تک اپنے بازو زمین پہ رکھنے ہیں. لوگ اس پہ لانتے کریں گے نا, بولے کمبخت آیا کیوں ہے رنگ میں, ہمیں بدنام کرنے کے لیے آیا تھا, کچھ تو فائٹ کرتا, کچھ تو لڑتا. تو چلو ہار جیت تو ہوتی ہے, کبھی کبھی بڑے بڑے فائٹر ہار جاتے ہیں, تو بھی ہار جاتا. ہم کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں یار, ہار جیت تو کسی نے تو ہارنا تھا نا. تو وہیں آگے آرام سے لیٹ گیا اور کہہ رہے بتا دو ویفی صاحب ہو گئے, تین تک گنتی گن لی ہے, اڑ جاؤں. تو میں نے کہا میرے بھائی ٹھنی اس سے ہے دشمنی عمر بھر کی. یہ جو نفس ہے نا اور شیطان, اس سے زندگی بھر کی دشمنی ہے. کبھی وہ دبا لے, کبھی تو دبا لے, کبھی تو بھی تو پچھاڑ اس کو. تو پچھاڑنے کا میں نے ان کو ٹیکنیکل طریقہ بتایا. اصل تو یہ ہے کہ جب کسی کو ایسی لت پڑ جائے نا, کسی شیخ سے بزرگ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق قائم کرے, ان کو لکھ کے دے, ان کی خانقاہ میں جا کے بیٹھے, اللہ اللہ سنے, تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ گناہوں کی نفرت دل میں پیدا ہو جائے گی. لیکن جیسے جو جنرل فزیشین ہوتے ہیں نا, وہ کچھ بیماریوں کی ایک عمومی دوا تو دیتے ہی ہیں, بھائی سر میں درد اور پیناڈول تو سبھی کھا سکتے ہیں کہتے ہیں نا, باقی آپ جا کے ڈاکٹر کو چیک کرا دیں یہ درد ہو کیوں رہا ہے. تو جو روحانی علاج, یہ والے نہیں ٹوپی ڈرامے والے روحانی کی بات کر رہا ہوں, جو بزرگان دین ہوتے ہیں, جو اللہ اللہ لوگوں کو سکھاتے ہیں, اصل تو ان کے پاس ان چیزوں کا علاج ہوتا ہے, ان کے پاس سینکڑوں اس قسم کے مریض آ چکے ہوتے ہیں. لیکن ایک جنرل فزیشین جو ہوتا ہے وہ ایک نسخہ ویسے ہی بتاتا ہے. تو علماء اس کے لیے ایک نسخہ بتاتے ہیں کہ دیکھو جب کسی گناہ کی لت پڑ جائے, خاص طور پر یہ فحش فلموں کی آج کل بہت سارے لوگوں کو لت پڑ چکی ہے, یہ پہلا تو یہ عزم کرنا ہے یہ چھوڑنا ہے, کیونکہ یہ عادت لے کے قبر میں چلے گئے نا تو قبر میں خیر نہیں ہے, یاد رکھو قبر میں خیر نہیں ہے, بہت بڑا عذاب ہے, بہت بڑا عذاب ہے. یہ بہت بڑی بے حیائی ہے, یہ چھوٹی بے حیائی نہیں ہے, بہت بڑی بے حیائی ہے. تو اور اس سے دنیا کا بھی نقصان ہے. وہ دنیا کے کیا نقصانات ہیں وہ ابھی میں چھیڑوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. یہ انسان کی باڈی کو بھی خراب کرتی ہے یہ بیماری, اور آخرت تو برباد ہوتی ہے. گھریلو نظام خراب ہوتا ہے, میاں بیوی کے تعلقات کے لیے یہ آگ زہر ہے, زہر. بچوں پہ برا اثر, یعنی ایک ایسی گندی چیز ہے کہ جس کے گندے ہونے میں کوئی بھی عقل والا اختلاف نہیں کرے گا. سکون زندگی کا برباد کرتی ہے یہ چیزیں انسان کی. تو اب آپ نے عزم کرنا ہے کہ چھوڑنا تو ہے. اگر کسی نوجوان سے نہیں چھوٹ رہا نا تو وہ کہے بھائی چھوڑنا تو تیرے باپ کو بھی پڑے گا. باپ سے مراد وہ خود ہی ہو, سمجھ رہے. جب ہم کہتے ہیں نا دھمکی میں تیرے باپ کو بھی یہ کام کرنا پڑے گا, تو اسی اسٹائل میں بات کرے جس اسٹائل میں اپنے دوستوں سے بات کرتا ہے. قرضہ لے کے کوئی بھاگا ہوا ہو نا آپ کا 1 کروڑ روپے, تو آپ اس سے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یار میرے تو گھر میں چولہا ہی نہیں جل رہا, میرے تو گھر میں, آپ کہتے ہیں تیرے باپ کو بھی میرے پیسے واپس کرنے پڑیں گے. تیرے گھر میں چولہا نہیں چل رہا, یہ تیری ہیڈ ایک ہے, یہ میری ہیڈ ایک نہیں ہے. تو پیسے لیتے ہوئے تو کہہ رہا تھا کہ میں فلاں تاریخ کو دے دوں گا اور یہ اور وہ ہے, اب کیوں ہے؟ تو بہانے سنتے ہو اس کے, تو یہی تانا دیتے ہیں بھائی چولہا جل رہا ہے نہیں جل رہا, تیرے بچے کی ٹانگ ٹوٹ گئی, تیری بیوی کے پیٹ میں درد ہے, تیری ساس بستر سے گر گئی, یہ سارے تیری ہیڈ ایک ہیں, میرے پیسے مجھے ہر قیمت پہ چاہیے. تو آپ نے اپنے نفس کو خطاب کر کے کہنا ہے کہ یہ برائی چھوڑنی تو تیرے باپ. اب نفس کہے گا مجھ سے نہیں چھوٹ رہی, دیکھو میں تو حج بھی کر کے آ گیا, میں تو عمرہ بھی کر کے آ گیا, میں تو اتنی توبہ کر چکا ہوں, پھر بھی یار کیا کروں. تو کہنا بھائی چھوڑنا تو ہے, اس برائی کو قبر میں لے کے نہیں جانا, چھوڑنا تو ہے, اس پہ تو کوئی دو رائے ہو نہیں. اب کیسے چھوڑنا یہ مسئلہ ہے. تو چھوڑنے کا طریقہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جس گناہ کی لت پڑ جائے نا, سب سے پہلے اپنے لیے کوئی سزا متعین کرو کہ یہ گناہ اب میرے لیے سستا نہیں رہے گا, مجھے اس کی کچھ قیمت چکانی پڑے گی, مجھے اس کی کچھ قیمت چکانی پڑے گی. قیمت ایسی ہو
کہ نہ اتنی سخت قیمت ہو کہ وہ گناہ سے بچنے سے بھی زیادہ مشکل ہو. کہ آدمی کہ جیسے ایک آدمی کو کوئی برائی نہیں چھوٹ رہی, وہ کہہ رہا ہے میں 1 سال کے روزے رکھوں گا. اب جس سے وہ برائی نہیں چھوٹ رہی وہ 1 سال کے روزے کہاں رکھے گا؟ اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے بھائی تو برائی نہ چھوڑ, اتنا نیک ہوتا تو برائی نہیں چھوڑ دیتا وہ. ایک صاحب کو چوری کی عادت پڑ گئی, میرے پاس آئے, میں نے کہا یار جب بھی چوری ہونا اتنے روزے رکھا کرو. تو وہ کہنے میں 1 مہینے کے رکھوں گا. میں نے کہا 1 مہینے کے تو افورڈ نہیں کر سکتا, اتنا نیک ہوتا تو چوری کیوں کرتا بھائی, اتنا نیک ہوتا تو چوری کیوں کرتا. تو یہ بھی کسی ماہر سے, اس لیے کسی اللہ والے سے تعلق رکھا جاتا ہے کہ وہ آپ کے لیے کوئی سزا خود تجویز کریں آپ کی مالی حیثیت کو دیکھ کر. تو علماء کہتے ہیں 2 قسم کی سزائیں. ایک جرمانہ, اگر مجھ سے یہ گناہ ہوا تو اتنے پیسے اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا. وہ پیسے اتنے زیادہ بھی نہ ہو کہ بہت زیادہ چپت لگ جائے, اتنے تھوڑے بھی نہ ہو کہ ہلکی سی خارش ہو بس. جیسے بعض دفعہ کوئی تھپڑ مارتا ہے تو انسان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس نے مجھے پیار کیا ہے, گال پہ ہاتھ پھیرا ہے یا چماٹا مارا ہے. اتنی ہلکی بھی نہ ہو کہ آدمی کے کرتے رہو اور یہ صدقہ کرتے رہنا. تو سب سے پہلا کیا کام کرنا ہے؟ سزا متعین کرنی ہے اپنے لیے. سزا دوں گا. ہمارے ایک دوست ہیں کینیڈا میں, ابھی بھی بیان سنتے ہیں, ان کو سگریٹ کی بہت زیادہ عادت. میرے پاس فون آیا, میں نے کہا بھائی پیسے صدقہ کرو, جب بھی ایک سگریٹ پیو پیسے نکالو. تو وہ وہاں کے ڈالر کے حساب سے یہاں کے 10,000 روپے بنتے ہیں. انہوں نے کہا جب بھی سگریٹ پیوں گا 10,000 روپے صدقہ. وہ کر رہے ہیں. سگریٹ چھوٹی نہیں ہے لیکن بہت کم ہو گئی ہے, کیونکہ ایک سگریٹ کتنے کی پڑ رہی ہے؟ کیونکہ سگریٹ تو 5-5 10 روپے کی پڑتی ہے, تو پیتے رہو بیٹھ کے. جب ایک سگریٹ کی قیمت گورنمنٹ مہنگی کر دے 10,000 روپے تو صرف مالدار پیئیں گے, غریب لوگ بولو بھائی چھوڑ دیں گے, بولیں گے کچھ اور تلاش کرو بھائی. ہمارے ایک دوست تھے اسکول میں, وہ چھپ چھپ کے سگریٹ بہت پیتے تھے. ان کے ماں باپ کو پتا چلا, انہوں نے پکڑا, سمجھایا, مارا, وہ نہیں چھوٹ کے دے رہی, مسئلہ نہیں چھوٹا ان کا. ایک دن میں نے دیکھا سگریٹ چھوڑ دی, پان پہ آ گئے. میں نے کہا یار آپ تو چھوڑتے نہیں تھے, کیسے؟ انہوں نے کہا یار مہنگی اتنی ہو گئی, گھر سے جیب خرچی اتنی ملتی نہیں ہے تو یہ مجھے سستا پڑتا ہے. وہ سگریٹ تو بہت زیادہ پی جاتی تھی, پان 24 گھنٹے میں 1 آدھ دفعہ. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے پان بھی اگر مہنگا کر دیا جائے تو یہ بھی انشاءاللہ چھوٹ جائے. تو وہ گورنمنٹ مہنگا نہیں کرتی تو آپ خود اپنے لیے مہنگا کر لو. آپ کہو کہ ایک سگریٹ مجھے 10,000 کی پڑے گی, اگر آپ کی آمدن ہے, اور اگر آپ کی آمدن کم ہے تو پھر آپ 500 کی کر لو. بھائی کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں سمجھ میں آ رہا بھائی؟ ایک سگریٹ کتنے کی پڑے گی آپ کو؟ 500. اس سے یہ سگریٹ چھوٹے گی نہیں, کیونکہ شیطان آپ کو مایوس کرے گا, یار میں تو 500 دے رہا ہوں, پھر بھی چند دن تک ہوگا, اس کے بعد خود بخود کم ہوگی. چھوٹے گی نہیں, کم ہوگی, ختم نہیں ہوگی. یہ ذہن میں رکھیں. میں اس لیے پہلے بتا رہا ہوں کہ آپ یہ ذہن بنا لیں کہ ختم ہو جائے, پھر ختم نہیں ہوئی تو آپ مایوس ہوں گے, یار کچھ ہوتا نہیں ہے, دوبارہ سے خام میں پیسے کیوں ضائع کروں میں. ختم نہیں ہوگی, کم ہو جائے گی. اور جب کم ہوگی تو نفس پہ کنٹرول کرنے کی کچھ طاقت بڑھ گئی نا آپ میں. تو پہلے آپ 5 کلو کی پلیٹیں اٹھا رہے تھے, اب آپ نے 10 کلو کی پلیٹیں اٹھانا, بولو بھائی. تو پہلے آپ کو 10 کلو جتنا مشکل لگ رہا تھا اب وہ آسان لگنے لگا. اور 10 کلو کی پلیٹ آسان کا مطلب ہے کہ اگلا اسٹیپ آپ کا کہاں آنے والا ہے؟ 15 کلو کی پلیٹوں پر. بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا یار. کاش میں پولیس میں ہوتا تو پھر یہ سب کی ضرورت ہی نہیں رہتی, پھر تو ویسے ہی سمجھ میں آ جاتا. کیا خیال ہے؟ پھر تو اگر کوئی قانون بنا دینا کہ یہ غلط ہے, اس پہ اتنے سال کی جیل ہے, تو ویسے ہی سمجھ میں آ جائے گا. تو پھر جب یہ کم ہوگا نا تو پھر کم ہو کے پھر آدھا ہوگا, پھر آدھا ہوگا, اور یہ شیطان کا پھڈا آپ سے چلتا رہے گا. وہ کہے گا یار تو چھوڑتا تو ہے نہیں, پھر تو آ گیا اسی لائن پر. آپ نے وہ سزا نہیں چھوڑنی, اللہ سے دعا بھی مانگتے رہنا ہے, اے اللہ مجھ سے چھڑوا دے چھڑوا دے. اور بھی کچھ اس کے اسباب ہیں جو وقت نہیں ہے تو میں بتاؤں گا, کہ ان جگہوں پہ جانا چھوڑ دیں جہاں گناہ کی ترغیب ہوتی ہے. اب آپ کمرہ بند کر کے انٹرنیٹ پر کیوں بیٹھ رہے ہو بھائی؟ اس سے تو گناہ کی طرف توجہ جائے گی. کمرہ بند نہ کرو, آپ اپنا لیپ ٹاپ یا کوئی یہ جو کمپیوٹر ایسی جگہ پہ رکھو جہاں سب کا گزر ہوتا ہے. لیکن جب آپ بیان سن کے جاؤ گے اس وقت تو رکھ دو گے, جب شیطان غلبہ ہوگا تو پھر دوبارہ کمرے میں لے جاؤ گے. تو وہ ایسا سسٹم کرو کہ وہ کمرے میں جا ہی نہ سکے, تاکہ جب نیک بنے ہوئے ہو نا, طبیعت میں بہار آئی ہوئی ہے, اس وقت کچھ ایسی پالیسیاں بنا لو کہ بعد میں آپ اس کی مخالفت بھی کرنا چاہو تو نہ ہو سکے. اس کے 10 طریقے بیٹھ کے سوچو گے, اللہ تعالیٰ سکھا دے گا انشاءاللہ. لیکن پھٹے بازی نفس سے شروع کر دو میرے بھائی. نفس کے سامنے ہاتھ مت ڈالو. جس نے نفس کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کر دیا اس کا بیڑا غرق ہو گیا. وہ نہ دنیا کا رہا, وہ کمبخت نہ آخرت کا رہا. تو پڈا شروع کرو آہستہ 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 آہستہ, انشاءاللہ انسان کے بچے, بولو بھائی, بن جاؤ گے, انسان کے بچے بن جاؤ گے.
और एक काम ये भी होगा इससे, रोजा भी रख सकते हो, अगर सदका है तो मुश्किल हो रहा है तो रोजा रखो। एक नौजवान का फोन आया, मुझे गुनाह की लत, मैंने कहा भाई जब गुनाह हो एक रोजा तो रखो, रोजा तो डन है, रोजा है। कह रहे वो फिर हो जाता है, मैंने कहा फिर रख लो, छोड़ो नहीं। कुश्ती जो जैसे वो बॉक्सर ने आके आपको एक मुक्का लगा दिया तो आपको मौका मिलेगा तो आप छोड़ोगे कि चूंकि तूने 3 लगा दिए हैं अब मैं 1 लगा के क्या मुझे मिलेगा भाई, तू तो 3 मुक्के मेरे तो जबड़ा फाड़ चुका है। आप बोलोगे बेटा तूने 3 लगाए तो मुझे गली मोहल्ले में भी मिलेगा ना, तो 1 तो कम से कम तुझे टिकाऊंगा, मैं इसका बदला तो लूंगा। तो नफ्स ने इतना पिछाड़ा, इतनी बुराइयां करवाई, आप बोले भाई नफ्स से कि कभी मैं भी तुझे इंशाअल्लाह पिछाड़ूंगा। कंट्रोल में ले इंसान इसको। तो जब ये काम करेगा इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस बहाल होगा, फिर हर चीज काबू में आना शुरू हो जाएगी। और जब इंसान सब चीजें काबू में आती हैं तो बीवी भी क्या आ जाती है लेकिन वो नहीं आती, खुशफहमी में रहे आप, वो फिर भी नहीं आएगी। तो इस तरह से जो है अल्लाह ताला ने देखो हमें ट्रेनिंग करवा दी, रमजान में छुड़वा दिया। लोग चाय नहीं छोड़ते, पान नहीं छोड़ते, रमजान में छूट जाता है ना, सब कुछ छूट जाता है। पूरा महीना आप तसव्वुर करें, आम दिनों में 3 दिन कोई हमसे कहे कि छोड़ो, नहीं छूटता भाई। नाश्ता नहीं छूटता, अगर कोई हकीम डॉक्टर कहते आप नाश्ता ना किया करें, छोड़ कर मान लोगे बात? भाई नहीं यार, नहीं छोड़ता यार, इसके बगैर नहीं होता भाई। वो कहते कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, भाड़ में जाए कोलेस्ट्रॉल की ऐसी की तैसी, बढ़ जाए तो क्या करें। वो एक मुझे चाइनीज, वो किसी ने कहा कि चाइनीज गर्म पानी पीते हैं गर्मियों में भी, और इसके बड़े फायदे हैं एक्चुअली, इससे कोलेस्ट्रॉल ये वो वगैरह, उम्रें लंबी होती हैं। मैंने कहा गर्मी में जो है ना ठंडा पानी पी के मर जाना, ये गर्म पानी पी के जिंदा रहने से बेहतर है भाई। क्या अल्लाह की नेमत है। आप देखो, सेहत की फिक्र जरूर किया करें एतदाल से, वहमी बनने की जरूरत। गुटखा छोड़ें, पान छोड़ें, चाय भी छोड़ दें तो अच्छा है, ये भी कोई फायदा नहीं है इसका। चीनी छोड़ें, ये जो तेल के घी के जो बेकार किस्म का घी आ रहा है और आर्टिफिशियल जो तेल है इससे जो बर्बाद किया हुआ है, और जो बिस्कुट और ये पापे और ये डबल रोटियां फुला रही हैं, ये चीजें छोड़ दें, मगर एक बस हद। अब ये नहीं कि बहुत ज्यादा आपने माइकल जैक्सन की तरह वहमी बन गए कि ठंडा पानी छोड़ दिया। सर्दियों में छोड़ दें, लेकिन गर्मियों में कोई हरज नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गर्मियों में स्पेशली दूर से जाके कुओं का ठंडा पानी लाया जाता था, खुद ठंडा पानी पीते थे हमारे नबी, लेकिन वो नेचुरल होता था। ये ठीक है फ्रिज का जो ठंडा ये नुकसान दे, तो थोड़ा सा हो, ज्यादा ठंडा ना हो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठंडे पानी की आपने मिसालें दी हैं। ऐ अल्लाह अपनी मोहब्बत मुझे महबूब बना दे, मिनल माइल बारिद, ठंडे पानी से भी ज्यादा महबूब बना दे। ऐ अल्लाह प्यास की शिद्दत में ठंडे पानी में जो मजा आता है, तुझसे मोहब्बत की चाशनी इससे भी ज्यादा हो। तो किससे तशबीह दी जा रही है? ठंडे पानी से। और वो चाइनीज बेचारा गर्मियों में भी क्या पी रहा है? वो उबाल के गर्म पानी पी रहा है। तो ऐसी जिंदगी का वही वाली जिंदगी हो जाएगी। वो जो एक स्कूल टीचर ने बच्चों से कहा ना कि बच्चों प्रॉमिस करो आज से चोरी नहीं करेंगे। बच्चों ने कहा प्रॉमिस, चोरी नहीं करेंगे। बच्चों आज से वादा करो कि ये नहीं करेंगे, अब्बा अम्मा का कहना मानेंगे। बच्चे वादा करते करते आखिर में बच्चों वादा करो कि गर्ल्स का पीछा नहीं करेंगे, कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखेंगे। बच्चों ने कहा वादा। अगला वादा करवाया मिस ने कि बच्चों वादा करो जब मुल्क पे जान देने का वक्त आएगा तो जान देंगे। बच्चों ने कहा दे देंगे, जिंदगी का करना भी क्या है हमने इस जिंदगी को बचा के करना भी। तो वो तो बच्चों की सोच गलत थी, लेकिन ठंडे पानी के हक में ये सोच क्या है? तो गर्मी की शिद्दत में पानी पी लें और जो है वो बाकी चीजों से इंशाल्लाह तो कंट्रोल करना सीखना चाहिए रमजान में। और ये मौका अल्लाह ने दिया, इसमें सेहत पे भी कंट्रोल कर लें। रोजे में इफ्तारी में खजूरें ज्यादा खाया करें। खजूर से ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है। खजूर से तोंद नहीं निकलती, पावर मिलती है, जिस्म को ताकत मिलती है। सारा दिन जो कमी हुई थी वो भी पूरी होती है, तोंद नहीं निकलती, उसमें फाइबर होता है। और नबी ने इसको पाकीज़ा रिस्क कहा है। खजूर में जितने मिनरल्स हैं, कहा जाता है कि किसी और फल में इतने नहीं है। तो हमारे नबी ने खाया, आप सारी जिंदगी खजूर खाई है हमारे नबी ने। जब कुछ भी नहीं होता था तो खजूर होता था। 40-40 दिन खजूर और पानी पे चलते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर भी कैसी बेहतरीन सेहत थी कि नहीं थी? ऐसी बेहतरीन सेहत कि एक सहाबी सही बुखारी में बयान कर रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में अपनी 9 बीवियों के साथ थे। बात बज़ाहिर हया के खिलाफ है, लेकिन अब हदीस में है तो मैं बयान कर रहा हूं। फरमाया कि एक रात में 9 ज़ौजा के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चक्कर लगाया। तो सहाबी ने कहा क्या यह मुमकिन है किसी मर्द के लिए? तो फरमाते हैं कि अल्लाह ने हमारे नबी को 40 मर्दों के बराबर कुव्वत दी थी। तो ये तो एक अल्लाह की तरफ से भी, लेकिन खुराक क्या थी? खजूर। चेहरे पे रौनक आती है, सुर्ख हो जाता है चेहरा।
بچوں کو کھجور نہیں کھلا رہے, اور کھجور ایسے کھاتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے یار یہ بھی چھوڑ دو, نہیں کھاؤ, یہ ناشکری ہے. نبی نے فرمایا جس گھر میں کھجور ہے وہ گھر والے بھوکے نہیں ہیں, یعنی گھر میں ہر وقت کھجور ہونی چاہیے. تو افطاری میں تو تمیز سے پیٹ بھر کے کھا لو, وہ بھی بس ایک یوں کر کے سنت پوری کرنے کے لیے اتنی سی, وہ بھی 10 دفعہ دیکھیں گے اس کا یہاں سے چھلکا اتارا, یوں اٹھارا, یوں دیکھا, یہ چکھا, ہو گئے بے سنت, پھر آ گئے پکوڑے پہ ڈائریکٹ. اور یہ جو آلو کے سموسے ہو رہے ہیں, ان میں سموسوں کے پتہ نہیں یہ لوگ چھلکے دھوتے بھی ہیں, وہ آلو کے, وہی مٹی والے آلو کے چھلکے میں اتنی مٹی ہوتی ہے, وہ دھلتی کہاں ہے اتنے آرام سے. وہ تو گھر کی خواتین بیچاری چھلکے اتار کے, وہ تو ایسے ہی چل رہا ہے صاحب, گٹر کا وہ ٹھوس رہے ہیں. کھائیں سموسے, میں منع نہیں کر رہا, ہم بھی کھاتے ہیں, ایک آدھ ہم بھی کھا لے, زیادہ نہیں کھاتے. تو لیکن کھجور کو زیادہ فوکس کرو میرے بھائی, اس کی عادت ڈالیں. اب لوگ کہتے ہیں ہضم نہیں ہوتی, وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ عادت نہیں ہے. جب عادت ڈالیں گے ایک کے بعد دو, دو کے بعد تین, تین کے بعد چار, تو میں نے عربوں کو دیکھا ہے پوری پلیٹ بھری ہوئی ہوتی ہے کھجوروں کی, اور کھانا ان کا یہی ہوتا ہے پورا پلیٹ بھر کے کھا جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. اور عربوں کی آپ رونق دیکھیں, وہ تو سست ہونے کی وجہ سے فیٹ آ رہا ہے ان میں, ورنہ عرب کی تو خوبصورتی, عرب کی صحت اور دماغ, یہ تو مثالی ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں. تو نہیں آ رہی بات. تو رمضان میں جو ہے نا, گناہوں پہ بھی کنٹرول کریں, اور کس پہ, منہ پہ بھی کنٹرول کرے انسان. تو کنٹرولنگ پاور کے لیے تبھی تو قرآن کہہ رہے لعلکم تتقون, تاکہ تم میں بچنے کی اور پرہیز کی صلاحیت پیدا ہو جائے. تقویٰ کہتے ہیں بچنے کو. تو رمضان اللہ نے دیا کیوں, تاکہ ہمارے اندر پرہیز, ایوائڈ کرنا مشکل ہے نا, یہ چھوڑ دو, یہ چھوڑ دو, یہ چھوڑو, آدمی کی کیا کیا چھوڑوں میں, تو ایوائڈ کرنے کی تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.